في القرآن المجيد والفرقان الحميد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الشيطان يجري من ابن آدم كمجرى الدم. صدق اللہ العظیم. ہر قسم کی حمد و ثنا، بڑائی، کبریائی، رفعت و بلندی اللہ احکم الحاکمین کی ذات کے لیے. وہ اللہ جو ہم سب کا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، داتا ہے، نفع نقصان کا مالک ہے، بگڑیاں بنانے والا ہے، موت و حیات کا مالک ہے، جو علی کل شیء قدیر ہے. بے شمار لا تعداد انگنت درود و سلام سید الاولین والآخرین، امام مجتبی، امام الرسل، خاتم الانبیاء، آقائے دو جہاں، کائنات کے سردار نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کے لیے. وہ نبی جو ہم سب کی رہبری کے لیے، رہنمائی کے لیے، پیشوائی کے لیے، بھٹکے ہوئے لوگوں کو سیدھا راستہ دکھانے کے لیے، انسانوں کو اندھیروں سے نکال کر راہ راست پر، صراط مستقیم پر چلانے کے لیے دوسرے نبیوں کی طرح اللہ احکم الحاکمین نے میرے اور آپ کے پیر و مرشد جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آخری نبی اور رسول بنا کے اس کائنات میں مبعوث فرما کے انبیاء کا آنے والا سلسلہ ختم کر دیا. دعا ہے کہ اللہ احکم الحاکمین ہم سب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی اور سچی محبت نصیب فرمائے، اور جس طرح کی تعلیمات، جس طرح کی تربیت اللہ احکم الحاکمین نے نبی علیہ السلام کو سکھلائی، اور جس طرح کی تربیت آقا علیہ السلام نے اپنے صحابہ کرام کو سکھلائی، اور صحابہ کرام نے ان تعلیمات پر عمل کر کے اس تربیت میں اپنی زندگیوں کو گزار کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور اللہ احکم الحاکمین کو راضی کیا، خوش کیا، جس کے بدلے آسمان والے رب نے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کے سرٹیفکیٹ جاری کر دیے. اللہ ہم سب کو بھی ویسی زندگیاں بنانے کی توفیق عطا فرمائے. جو نیک عمل وہ کرتے گئے ہیں اللہ ہم سب کو وہ نیک عمل کرنے کی توفیق دے. جن گناہوں سے وہ بچتے گئے ہیں اللہ ہم سب کو ان گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. حضرات و سامعین، اللہ احکم الحاکمین نے سورۃ الانعام کے اندر یہ اعلان فرمایا ان الشیطان لکم عدو فاتخذوه عدوا. اے دنیا جہاں میں زندگی بسر کرنے والوں، اے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور اللہ پر ایمان لانے والوں، تم یہ مت سمجھنا کہ تم دنیا میں آئے ہو فضول، بیکار، بے مقصد پیدا کیے گئے ہو. نہیں، افحسبتم انما خلقناکم عبثا، کیا تم نے یہ گمان کر لیا ہے کہ اللہ احکم الحاکمین نے تمہیں بے مقصد اور بیکار اور فضول ہی پیدا کر دیا؟ تمہارا دنیا میں آنے کا کوئی مقصد نہیں، ہمارا دنیا میں آنے کا مقصد بھی ہے. اللہ احکم الحاکمین ہمیں اس مقصد کو پہچاننے کی توفیق عطا فرمائے. وہ مقصد کیا ہے؟ قرآن نے اس کا بھی اعلان کر دیا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ میں نے جن و انس کو اس لیے پیدا کیا کہ وہ میری عبادت کریں. حضرات، جب انسان عبادت کرنے کے لیے اپنے آپ کو تیار کرتا ہے، انسان جب اپنے آپ کو اس عبادت کے لیے اپنے رب کے حضور پیش کرنے کے لیے، اپنے گناہوں کا اقرار کرنے کے لیے، اپنے آپ کا سر خم تسلیم کرنے کے لیے، اپنے آپ کو گناہوں سے پاک صاف کروانے کے لیے، دیگر نیکی کے جتنے بھی کام ہیں، جب انسان ان گناہوں کو، جب انسان ان نیک اعمال کو کرنے کا ارادہ رکھتا ہے، سب سے پہلے اس کے اور اس نیک عمل کے درمیان جو رکاوٹ آنے والی چیز ہے وہ ہے شیطان، جس کو آسمان والے رب نے سورۃ الانعام کے اندر اعلان کر کے بتا دیا ان الشیطان لکم عدو، کہ لوگوں شیطان تمہارا دشمن ہے. پچھلے جمعے ہم نے تفصیل سے ساری باتیں سیکھ لی. حضرات، یہ شیطان ہم صرف میرا اور آپ کا دشمن نہیں، میری اماں جان کا، یعنی کہ اماں جی حوا علیہ السلام کا، آدم علیہ السلام جو ہم سب کے باپ ہیں، ان کا بھی دشمن تھا. حضرات، پہلی دشمنی اس نے نکالی ان سے، ان کو جنت سے نکال دیا گیا. اور دوسرا بار اس نے جو کیا، پہلا تو کیا تھا باپ کے اوپر، اب اولاد کے اوپر آنے کی باری، اولاد پر اس نے جو دوسرا بار کیا
حابیل اور قابیل کا نام سنا ہی ہوگا. حابیل اور قابیل دونوں آپس میں بھائی ہیں. حسد کی بنا پر، حرص کی بنا پر، لالچ اور طمع کی بنا پر اس نے ان دونوں کو آپس میں لڑنے پر مجبور کر دیا، جھگڑنے پر مجبور کر دیا. حضرات ہم اللہ کا کروڑ ہم مرتبہ بھی شکر ادا کریں، ارب مرتبہ بھی شکر ادا کریں، کھرم مرتبہ بھی شکر ادا کریں. کم ہے کہ جس رب نے آج ہمارے نیک عملوں پر بھی پردہ ڈالا ہے، جس رب نے آج ہمارے عیبوں پر، گناہوں پر، ہماری غلطیوں پر بھی پردہ ڈالا ہے. یاد کریے وہ تاریخ اٹھا کے دیکھیے، پچھلے دور کو دیکھیے. حضرات لوگ عمل کرتے تھے، وہ نیک عمل ہوتا تھا تب بھی نمایاں ہوتا تھا، وہ برا عمل ہوتا تھا تب بھی نمایاں ہوتا تھا. آسمان والے رب نے کئی قومیں ایسی گزری ہیں کہ وہ بدفعلی کرتے ہوئے، برے کام کرتے ہوئے رب نے ان کے جسموں کو پتھروں کی شکل میں کنورٹ کر دیا، ان کی مورتیاں بنا دی. قیامت کی دیواروں تک لوگ دیکھنے والے دیکھتے رہیں گے اور سبق سیکھتے رہیں گے کہ ایک وقت وہ بھی تھا کہ جب رب گناہ پر انسان کی فوراً سے پکڑ کر دیتا تھا، اور ایک وقت وہ بھی تھا کہ جب انسان نیک عمل کرتا تھا دنیا میں فوراً سے نمایاں کر کے رکھ دیا جاتا تھا. اس بندے کا عمل قبول ہوا ہے، اس بندے کا عمل رد کر دیا گیا. حابیل اور قابیل کے ساتھ بھی کچھ اس طرح کا معاملہ آیا. اس وقت صورتحال اس طرح کی تھی کہ قربانی کر کے حکم یہ تھا کہ چٹیل میدان میں رکھ دی جائے. آسمان سے آگ آئے گی، جس کی قربانی کو جلا کے راکھ کر دے وہ سمجھ لے کہ اس کی قربانی کو رب نے قبول کر لیا. جس کی قربانی کو آگ نے چھوا بھی نہیں، ٹچ بھی نہیں کیا، اس کو جلا کے راکھ نہیں کیا، مطلب اس کا یہ نکالا جاتا تھا، شریعت کا ایک قانون تھا، مطلب یہ تھا کہ اس بندے کی قربانی اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوئی. حابیل اور قابیل نے بھی اللہ کے ہاں قربانیاں پیش کی. ایک کی قربانی قبول ہوگی، آسمان سے آگ آتی ہے، اس کے گوشت کو، اس کے بچڑے کو جو بھی اس نے ذبح کیا اس کو جلا کے راکھ کر دیا. دوسرے کے دل میں حسد آ گیا کہ میری آخر قربانی کیوں قبول نہیں ہوئی. اسی بات پر شیطان کو موقع مل گیا. شیطان نے اس کے ذہن کے ساتھ کھیلا، اس کے دماغ کے ساتھ کھیلا، اس کے دل کے ساتھ کھیلا. وہاں پہ اپنا بڑا زبردست قسم کا وار کیا. پہلے تو باپ کو جنت سے نکالا تھا، اب اولاد پہ وار کرنے کی باری آ گئی. اس نے ان دونوں بھائیوں میں ایسی لڑائی کروائی، ایسا جھگڑا کروایا، ایسا فساد کرایا کہ اس کائنات میں سب سے پہلے قتل کا اہتمام کروا دیا. دونوں بھائی آپس میں لڑ رہے ہیں، جھگڑ رہے ہیں. لڑتے جھگڑتے بات اس نوعیت تک پہنچ گئی کہ ایک بھائی دوسرے کو کہتا ہے میں تجھے قتل کر دوں گا. جس کی قربانی قبول ہوئی تھی کہتا ہے میرے بھائی تو مجھے بے شک قتل کر دے، بدلے میں تیرے اوپر ہاتھ بھی نہیں اٹھاؤں گا. اس بھائی نے دوسرے بھائی کو قتل کر دیا. اب قتل کرنے کے بعد اس میں فائدہ کس کو ہوا؟ شیطان کو. شیطان بازی لے گیا، شیطان جیت گیا. اس نے ان دونوں کے دلوں میں، دماغوں میں ایسا وار کیا کہ وہ بازی لے گیا. حضرات پچھلے جمعے میں ہم نے نوح علیہ السلام کی بات بھی سنی، موسیٰ علیہ السلام کی بات بھی سنی. حضرات غور کیجئے گا، نوح علیہ السلام کی قوم سے پہلے شرک نہیں تھا. جب شرک آیا تو رب نے عذاب کی وعید سنا دی. آسمان والے رب نے نوح علیہ السلام کو بیان کیا، اے میرے نوح نبی ایک کشتی بناؤ، تیرے ساتھ جتنے بھی لوگ ہیں، تیرا کلمہ پڑھنے والے جتنے بھی لوگ ہیں، تیرا ساتھ دینے والے جتنے بھی لوگ ہیں، ان کو جوڑا جوڑا کر کے اپنی کشتی میں بٹھاؤ. نوح نبی کشتی بنا رہے ہیں، مشرک لوگ نوح نبی کا مذاق اڑا رہے ہیں. بہرحال کشتی تیار ہو گئی، جوڑا جوڑا کر کے بٹھا دیا گیا. رب نے کہا اب یہاں سے نکل جاؤ، ان قریب ان پیچھے رہنے والے لوگوں پر میرا سخت قسم کا عذاب آنے والا ہے. کشتی ابھی چلنے کے لیے تیار ہوئی ہے. ایک بوڑھا سا آدمی آ گیا، جس طرح کا بوڑھا صوفی ہاتھ میں لاٹھی پکڑ کے جنت میں جا کے اماں جی اور ابا جی کو ملا تھا نا، اسی طرح کا صوفی بن کے یہاں پہ بھی آ گیا. یہ آنے والا کون ہے؟ شیطان ہے. یہ وہ صوفی جو نوح نبی کے دور سے پہلے جب شرک نہیں تھا ان کی قوم میں آ کے اس نے ان کو شرک پر مجبور کر دیا. صوفی بن کے آیا تھا موسیٰ علیہ السلام کے پاس، ان کی قوم کے پاس یہ صوفی بن کے آیا تھا. آج جب نوح علیہ السلام کی کشتی چلنے کا وقت ہے، اس وقت بھی یہ صوفی بن کے آیا، ہاتھ میں لاٹھی پکڑی ہے، صوفی بن کے آیا ہے کشتی میں سوار ہونے کے لیے. جیسے ہی سوار ہوا نوح علیہ السلام نے دیکھا یہ بندہ انجان ہے، یہ کون ہے؟ پوچھا بابا جی آپ کون ہیں؟ آسمان والے رب نے فوراً سے وحی کر کے بتا دیا کہ اے میرے نوح نبی یہ انسان نہیں ہے، انسان کے روپ میں ابلیس ہے، انسان کے روپ میں شیطان ہے. نوح نبی کو اللہ نے فوراً سے بتا دیا. تفسیر معارف القرآن کے اندر جا کے آپ خود اس کی تفسیر پڑھیے. اللہ احکم الحاکمین نے بتا دیا کہ اے نوح نبی یہ انسان نہیں ہے، انسان کی شکل میں شیطان ہے، ابلیس ہے، مردود ہے.
نوح علیہ السلام کہتے ہیں میں تجھے اس کشتی میں ہرگز سوار نہیں ہونے دوں گا، اپنے ساتھ جانے کی ہرگز اجازت نہیں دوں گا۔ کہتا ہے میری بات تو سنو، میں آپ کے ساتھ جانے کے لیے نہیں آیا، میرا آنے کا مقصد ہے۔ مقصد کیا ہے؟ جو پیچھے رہ گئے ہیں وہ تو میرے ہی ہیں، جو تیرے ساتھ جا رہے ہیں میں چاہتا ہوں ان سے بھی کچھ لوگوں کو پیچھے چھوڑ جاؤں۔ حضرات یہ بات ذرا دل کی گہرائیوں سے سوچئے گا۔ آج میں یا آپ الحمدللہ اس بات پر اللہ کا شکر بھی ادا کریں تو کم ہے کہ اللہ نے ہمیں چلے بہت زیادہ نہیں تو کم از کم اتنی توفیق تو دی ہے کہ الحمدللہ ہم 5 وقت کی نماز باجماعت ادا کرتے ہیں۔ سارے اس بات پر الحمدللہ کہیں۔ اللہ ہمارے اس عمل کو قبول کر کے ہمارے لیے نجات کا سبب بنا دے اور مرتے دم تک ہمیں اس عمل کو اپنی زندگی کا حصہ بنانے کی توفیق دے، ہمیں اس سے غفلت نہ برتنے دے، سستی کا مظاہرہ نہ ہم سے ہونے دے۔ اللہ اس سستی، غفلتی اور کوتاہی سے ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ حضرات آج میں اور آپ نمازیں پڑھتے ہیں، اللہ نے توفیق دی ہو کسی کو وہ تہجد بھی پڑھتا ہے، نیک عمل بھی کرتے ہیں۔ حضرات یہ شیطان جس طرح کہ پچھلے جمعے ہم نے سنا تھا، انسان جس طرح نیک کام کرتا ہے یہ اسی طرح کا صوفی بن کے آ کے اس کو برگلاتا ہے۔ اس نے کہا جو پیچھے رہ گئے وہ تو میرے ہی ہیں، ان کو تبلیغ کرنے کی، ان پر اپنا ٹائم ویسٹ کرنے کی مجھے ضرورت نہیں۔ اب جو تیرے ساتھ جا رہے ہیں کام تو میرا یہاں پہ بنتا ہے، اب ان کو برگلانے کے لیے آیا ہوں، ان کو پھسلانے کے لیے آیا ہوں۔ جو تیرے ساتھ آج کشتی میں سوار ہو کے یہاں سے جانے کی تیاری میں ہیں، میں چاہتا ہوں ان سے بھی کچھ لوگوں کو پیچھے چھوڑ جاؤں۔ نوح علیہ السلام نے ان کو پکڑ لیا، ابلیس کو پکڑ لیا، کہتے ہیں نہیں میں تجھے یہ کام نہیں کرنے دوں گا۔ جب دیکھا کہ دبوچ بڑی سخت ہو گئی ہے، پکڑ بڑی سخت ہو گئی ہے، کہتا ہے مجھے چھوڑ دو، 3 باتیں ایسی بتاؤں گا، 3 وار اپنے ایسے بتاؤں گا کہ جن 3 واروں سے، 3 ہتھیاروں سے میں لوگوں کو برگلاتا ہوں۔ آسمان سے اللہ احکم الحاکمین نے نوح علیہ السلام کو پیغام دیا کہ اے نوح نبی 3 باتیں پوچھنے کی ضرورت نہیں، اس سے کہو ایک کو چھوڑ دے، 2 باتیں بتائے۔ وہ کون سے ایسے 2 ہتھیار ہیں؟ حالانکہ اللہ کو تو علم ہے، اللہ کو تو پتا ہے، لیکن اللہ نے یہ ساری باتیں نکھیڑ کے میرے اور آپ کے لیے بیان کروانی تھی تاکہ ہم اس کے وار سے بچ جائیں، تاکہ ہم اس کی چالوں سے بچ جائیں، اس کے وسوسوں سے بچ جائیں۔ نوح علیہ السلام کہتے ہیں ایک بات کو چھوڑ دو، 2 باتیں بتاؤ۔ آخر وہ 2 کون سی ایسی باتیں ہیں کہ جن باتوں میں لوگ آگے تیرے پیچھے چلنا شروع ہو جاتے ہیں تو ان کو نیکی کے راستے سے ہٹا کے برائی کے راستے میں لگا دیتا ہے؟ کہتا 2 باتیں ہیں پر وعدہ کرو یہ 2 باتیں سننے کے بعد مجھے چھوڑ دو گے۔ نوح علیہ السلام کہتے ہیں ٹھیک ہے چھوڑ دوں گا، باتیں بتاؤ۔ کہتا 2 باتوں میں سے پہلی بات یہ ہے حسد۔ حسد لفظ کتنے ہیں؟ ہاں سین دال، 3 لفظ ہیں، لیکن کبھی میں نے اور آپ نے غور کیا کہ یہی حسد کی بیماری اگر میرے دل میں آ گئی، میرا حج ضائع، میرا عمرہ ضائع، میری تہجدیں ضائع، میرا صدقہ ضائع، میری زکوٰۃ ضائع، میرے روزے ضائع، میرے کیے ہوئے ہر وہ نیک عمل جو میں رب کے سامنے اپنے آپ کو بڑا بنانے کے لیے، اپنے آپ کو پرہیزگار متقی بنانے کے لیے کیا کرتا تھا، صرف ایک چھوٹا سا 3 لفظ کا وائرس آیا جس نے میرے سارے عملوں کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا۔ ابتدا کہاں سے ہوئی ہے؟ جنت سے۔ کرنے والا کون ہے؟ ابلیس۔ کیا کس کے ساتھ جا رہا ہے؟ میری اماں جان اور میرے ابا جان کے ساتھ۔ ابلیس خود اقرار کر رہا ہے کہ سب سے پہلا میرا جو ہتھیار ہے جو لوگوں پر کام آیا، اور اے نوح تو بھی سن لے، اس وار کو سب سے پہلے میں نے تیری ماں اور تیرے باپ پر آزمایا، اور یہ میرا وار ایسا کام کر کے گیا کہ میں نے یہ سوچا جب میں نے دیکھا نا کہ مجھے رد کر دیا گیا، مجھے مردود کر دیا گیا، مجھے لعنتی بنا دیا گیا اور ان کو جنت میں داخلہ دے دیا گیا، میرے دل میں حسد آ گیا، حسد آیا۔ حسد کی آگ کو کم کرنے کے لیے میں ان کے پاس گیا، جا کے ان کو برگلایا، میرا ہتھیار کام آ گیا، میری تدبیر، میری پلاننگ کام آ گئی۔ تب میرے ذہن نے مجھے ایک اور تدبیر دی کہ اگر حسد آدم کو اور اماں حوا کو جنت سے نکال سکتا ہے تو یہی حسد انسان کو جنت میں جانے سے روک بھی سکتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا نا ان الحسنات، انسان نیکیاں کرتا ہے، ان الحسد یأکل الحسنات کما تأکل النار الحطب۔ آج ہم دیکھتے ہیں خشک لکڑی کو آگ کیسے پکڑتی ہے،
نبی علیہ السلام نے مثال دے کے سمجھایا کہ ایک حسد تمہاری نیکیوں کو ایسے کھا جاتا ہے کما تأکل النار الحطب، جیسے خشک لکڑیوں کو آگ کھا جاتی ہے، کچھ بھی نہیں چھوڑتی، ایسے ہی حسد انسان کے تمام نیک اعمال کو کھا جاتا ہے۔ کہتا میں نے پلاننگ کی، میری پلاننگ کامیاب ہو گئی، اور میں نے سوچا کہ جو ان کو جنت میں نکال سکتا ہے وہ آدم کی اولاد کو اسی حسد کی بنا پر جنت میں جانے سے روک بھی سکتا ہے۔ میں لوگوں کے دل میں ایک دوسرے کے بارے میں حسد بڑھتا گیا، لوگ میرے جھانسے میں آتے گئے۔ دعا کریں اگر ہم سب میں سے کوئی ہے، اللہ احکم الحاکمین ہم سب کو معاف کر دے، ہم سب کو معاف کر دے۔ اور دوسرا، نور نبی علیہ السلام کہتے ہیں دوسرا تیرا ہتھیار کون سا ہے، دوسرا تیرا ایسا کون سا پلان ہے؟ کہتا ہے حسرت۔ پہلا کیا تھا؟ دوسرا کیا ہے؟ پہلے میں 3 لفظ ہیں، دوسرے میں 4 لفظ ہیں۔ حسرت، حسرت، حسرت کیا ہے؟ اذان ہوئی ہے، میرے دل میں حسرت آ گئی، یار لوگ آ کھڑے ہیں، میں توڑ کے پھر چلا جائیں۔ سمجھ آ گئی؟ دکاندار دکان پہ ہے، گاہک کھڑے ہوئے ہیں، اذان ہو گئی ہے، یار یہ 2-3 گاہک ہیں، ان کو توڑ کے ان کو بھیج کے پھر چلا جاؤں گا۔ اذان ہوئی ہے، کوئی نہیں میری گاڑی صاف ہو رہی ہے، میں صاف کروا کے چلا جاتا ہوں۔ سستی، حسرت پیدا کرنا کہ یار آ جائے آ جائے آ جائے۔ کہتے ہیں میں نے اس مقصد کو بھی، اپنے اس ٹارگٹ کو بھی تیرے باپ اور تیری ماں پر آزمایا اور وہ کامیاب ہو گیا، میرے لیے راستہ ہموار ہو گیا، اب یہی اپنا ہتھیار قیامت کی دیواروں تک آدم کی اولاد پر آزماتا رہوں گا۔ کیا حسرت پیدا کی ان کے دلوں میں، کیا طمع پیدا کی ان لوگوں کے دلوں میں، آدم علیہ السلام کے دل میں، اماں جی حوا کے دل میں۔ ان کو جا کے کہا تھا نا کہ تمہیں پتا ہے کہ یہ جنت کا پھل اللہ نے کھانے سے منع کیوں کیا، اگر کھا لو گے تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے یہیں پہ رہ جاؤ گے۔ طمع پیدا کر دی، حسرت اور ہرس پیدا کر دی۔ کہتا ہے کہ یہ 2 میرے ہتھیار ہیں، ایک حسد ہے، دوسری ہرس کہہ لو یا حسرت کہہ لو، یہ 2 میرے ہتھیار ہیں، میں ان کو شروع سے لے کے آج تک آزما رہا ہوں، اور جب بھی میں نے ان سے کام لیا ہے میرا وار کبھی ضائع نہیں گیا۔ حضرات دعا کریں دل کی اتھاہ گہرائیوں سے، اللہ کو حاضر نظر جانتے ہوئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جمعے کے اندر ایک ایسی گھڑی ہے، ایک ایسا لمحہ ہے، ایک ایسی ساتھ ہے کہ جس میں اللہ احکم الحاکمین دعاؤں کو رد نہیں کرتا۔ ہو سکتا ہے وہ گھڑی، وہ لمحہ، وہ یہی ہو۔ سارے دل کی اتھاہ گہرائیوں سے دعا کریں اللہ شیطان کی تمام چالوں سے ہم سب کو بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سارے آمین کہہ دیں۔ خصوصاً حسد جو ہے، خصوصاً ہرس، لعنت، طمع جو ہے، اللہ احکم الحاکمین ہم سب کو ان سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات بات یہیں پہ ختم نہیں ہوئی، اس کا وار ختم نہیں ہوا۔ نوح نبی کا دور بھی چلا گیا، موسیٰ نبی کا دور بھی چلا گیا، حابیل اور قابیل کی باتیں بھی چلی گئیں، آدم اور اماں کی حوا کی باتیں بھی چلی گئیں۔ قصہ مختصر دور آ گیا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ شیطان موجود ہے کہ نہیں جی؟ کیونکہ اللہ نے مہلت دی ہے نا، اس نے کہا تھا مجھے مہلت دے دے، مجھے قیامت کی دیواروں تک مہلت دے دے۔ اللہ نے کہا جا تجھے مہلت دی، اس نے کہا مجھے اختیارات دے دے، اللہ نے کہا جا دیے، اس نے کہا تیرے نیک بندوں کو ورگلاؤں گا، اللہ نے کہا مرتے دم تک تو ان کو ورگلاتا رہے گا، مرنے سے پہلے اگر کسی نے میرے در پہ آ کے توبہ کر لی میں اس کے تمام گناہوں کو نیکیاں بنا دوں گا۔ اے انسان غور کر، غور، تیری ساری زندگی گزر گئی کماتے کماتے، ساری زندگی گزر گئی برائیاں کرتے کرتے، ساری زندگی گزر گئی دن رات ایک کر کے اپنی اس اولاد، اپنی اس بیوی کے مستقبل کے لیے کہ میں یہ بھی کر لوں، میں وہ بھی کر لوں، گناہوں پہ گناہ تو کرتا گیا، رب سے دور ہوتا گیا، شیطان کی چالوں میں آتا گیا۔ تیرے خرچے سے، تیرے لگائے ہوئے پیسوں سے آج تیرا بیٹا ڈاکٹر بن گیا، وکیل بن گیا، جج بن گیا، انجینئر بن گیا، آج تو بوڑھا ہو گیا، بیماریوں نے چاروں طرف سے تجھے گھیر لیا، ڈاکٹروں نے جواب دے دیا۔ رب اس موقع پر بھی یہ اعلان کرتا ہے تجھے ساری دنیا جواب دے جائے، تیرے سر کے بال، تیری داڑھی کے بال، تیری مونچھوں کے بال سفید ہو چکے ہیں، پوری انسانیت تجھے جواب دے رہی ہے، رب آج بھی تجھے جواب نہیں دے رہا۔ میرے در میں ایک مرتبہ آ تو صحیح، آ کے مجھ سے معافی مانگ تو صحیح، میں تیرے سارے گناہوں کو نیکیاں بنانے پر قادر ہوں۔ حضرات وہ رب اتنا غفور الرحیم ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دور آیا،
नबी अलैहिस्सलाम जो दीन लेके आए उसमें पहली उम्मतों पहली कौमों के निस्बत कुछ तब्दीलियां हैं। इसी तरह जब शैतान नबी अलैहिस्सलाम के दौर में आया, इसकी प्लानिंग, इसकी तदबीरें, इसकी मकारियां, इसकी फंकारियां, उसमें भी तब्दीलियां हैं। आसमान पर रब ने ऐलान किया वलिकुल्लिन जअलना नबिय्यन अदुव्वन शयातीन अल इंसी, कि हमने हर नबी को जब जब पैदा किया उस नबी के साथ हमने एक दुश्मन इंसानों में से और एक दुश्मन शैतानों में से पैदा किया, हर नबी के लिए। इसीलिए तो नबी अलैहिस्सलाम से भी पूछा गया था ना, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप कहते हैं कि आदम की सारी औलाद के साथ शैतान है, क्या आपके साथ भी शैतान है? तो नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया हाँ मेरे साथ भी शैतान है, लेकिन अल्लाह का हाकिमीन ने उसको मेरे क्या कहते हैं उसको मातहत किया है, उसको मेरे मातहत किया हुआ है। उसके बाद उसकी चालें, उसकी तदबीरें मेरे ऊपर काम नहीं आती। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सही हदीस है, आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं शैतान जब रात होती है ये अपने तख्त को पानी में लेके आता है। ये जमीन बनने से पहले, ये आसमान बनने से पहले रब का अर्श भी पानी पर था, रब का अर्श भी पानी पर था। आज शैतान जब रात का वक्त होता है, इसने सुबह से लेकर शाम तक इंतजार किया होता है, इसने अपने चेलों को, अपने चमचों को, अपने सिपाहियों को भेजा होता है, जाओ जाके लोगों के दिलों में वसवसा डालो, उनके ज़हनों में खराबियां पैदा करो, उनको नेकियों से दूर करो, उनके ज़हनों में बुराई वाले कामों को मुज़य्यन करो, खूबसूरत करो। जब शाम होती है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी नबूवत वाली ज़ुबान से फरमाया, ये अपना तख्त पानी पर लेके आता है। अब इनकी जो बेची हुई फौजी हैं, उनकी आमदरफ्त शुरू हो जाती है। ये पूछता हामी तूने क्या किया? कहता मैंने फलां के साथ लड़ाई करा दी। कहता ठीक है बैठ जा। हामी तूने क्या किया? मैंने फलां बंदे से फलां औरत के साथ ज़िना करवा दिया। ठीक है बैठ जा। हामी तूने क्या किया? मैंने चोरी करवा दी। तू क्या क्या? मैंने ये कर दिया। जितने भी बुराई के काम हैं वो सारे के सारे अपनी अपनी ड्यूटियों के मुताबिक करके आते हैं। एक सबसे पीछे बैठा होता है शैतान, सर झुका के बड़ा मायूस से बन के बैठा होता है। ये उसको कहता है हाँ भी तू इधर आ, तू क्या करके आया? कहता काम तो कोई बड़ा नहीं करके आया, काम सिर्फ इतना करके आया हूँ, बीवी के दिल में खामद के बारे में, खामद के दिल में बीवी के बारे में नफरत पैदा करने की देर थी। दोनों की आपस में ऐसी लड़ाई हुई, वो उधर को मुंह करके बैठा है, ये इधर को मुंह करके बैठी है। मेरे दिल को तसल्ली नहीं हुई, मैंने मजीद इनको बरगलाया। वो अपने मायके चली गई, ये अपने घर बैठा चल रहा है, वो अपने घर बैठी जा रही है। मैं मियां बीवी के दरमियान लड़ाई करवा के आया हूँ। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी नबूवत वाली जुबान से ऐलान किया। शैतान उस शैतान को, अपने उस चेले को गले के साथ लगाता है, उसका मुंह माथा चूमता है, और यहाँ पे बस नहीं, नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं उसको अपने पहलू में जगह देता है और उसको अपना वज़ीर बशीर बना लेता है। आज हमारे घरों में लड़ाइयाँ किस वजह से? किस घर में मामला नहीं होता? कहते टोकरी में बर्तन पड़े हो ना तो खड़कन की आवाज आ ही जाती है। लेकिन कभी गौर किया है कि ये खटकना किस वजह से है? ये शैतान की लगाई हुई आग है, शैतान की लगाई हुई आग है, जिसने बीवी के दिल में खामद के बारे में नफरतें भर दी, खामद के दिल में बीवी के बारे में नफरतें भर के इनके घर को जो खुशगवार माहौल था उसको जहन्नम की आग बना के खुद चला गया, लेकिन इनके घर को राख बना गया, इनके घर को राख बना गया। हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, जिस घर में तवज्जो है, सबकी तवज्जो है, मोहम्मद रसूलुल्लाह तवज्जो होती है, जरूर ना पड़ेगा, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस घर में 41 दिन सूरतुल बकरा की तिलावत की जाए, शैतान तो क्या, शैतान के डेरे ही खत्म हो जाते हैं। आज हम परेशान हैं कारोबार की वजह से, घर के मामलात की वजह से, रिज़्क़ की वजह से, दीगर मामलात की वजह से इतना परेशान है कि हम एक रब के दर को छोड़ के हजारों दरों पे जाके अपने सरों को झुका रहे हैं।
لیکن کیا کبھی غور کیا ہے کہ اس موقع پر میرے اور آپ کے پیر و مرشد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کیا تعلیم دی ہے؟ ہمارے گھر میں بے رونقی والا معاملہ آ گیا، بے سکونی بے چینی والا معاملہ آ گیا، اب اس موقع پر ہمیں کیا کرنا ہے؟ سب سے پہلے محاسبہ کرنا ہے، غور و فکر کرنا ہے کہ یار کہیں یہ شیطان کی پلاننگ نہ ہو، شیطان کی چال نہ ہو، شیطان کی مکاری نہ ہو۔ اب اس موقع پر نبی علیہ السلام نے ہم سب کی تربیت کیا کی ہے؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا جس گھر میں 41 دن مسلسل لگاتار بغیر ناگے کے سورۃ البقرہ کی تلاوت کی جائے، آج تو جدید دور ہے، اگر آپ خود نہیں کر سکتے نیٹ سے آپ سورۃ ڈاؤن لوڈ کر لیں، اتنی آواز میں لگائیں کہ آپ کے پورے گھر میں آواز جائے، شیطان کے ڈیرے وہاں سے ویسے ہی ختم ہو جائیں گے، بے رونقیاں ختم ہو جائیں گی، بے سکونیاں سکونوں میں بدل جائیں گی۔ حضرات کبھی کر کے تو دیکھیں، کیوں نہیں کریں گے کہ نہیں؟ انشاءاللہ سب سے پہلے کوشش کریں کہ ہم خود تلاوت کریں، اگر نہیں کر سکتے تو کم از کم جو ایک سہولت ملی ہے اس کا استعمال کر کے اپنے گھروں کو بے رونق ہونے سے بچا سکتے ہیں۔ اللہ احکم الحاکمین ہمیں اس پر توفیق عطا فرمائے کہ ہمیں نیک اعمال میں ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات یہ شیطان کسی کا سگا نہیں ہے، اس شیطان نے بڑوں بڑوں کو برگلا کے رکھ دیا۔ نبی علیہ السلام کا دور ہے، آقا علیہ السلام کے پاس کچھ کھجوریں آئیں خزانے کی شکل میں۔ نبی علیہ السلام نے اپنے اس صحابی کو، جس صحابی نے آقا علیہ السلام کی احادیث کو سب سے زیادہ کثیر تعداد میں نقل کیا ہے، جس کا نام نامی ہے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ ان کی قبر پر کروڑ رحمت نازل فرمائے۔ اس خزانے پر ڈیوٹی لگا دی گئی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ ہم صحابہ اکرام کے قدموں کی خاک کے برابر بھی نہیں، یہ وہ صحابہ ہیں جن کے متعلق تاجدار نبوت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی نبوت والی زبان سے فرمایا تھا کہ میرے ایک صحابی کا چند لمحے کے لیے میرے پاس صرف کھڑے ہونا، کوئی وظیفہ نہیں کرنا، تم پوری زندگی صدقہ و زکوٰۃ سونا چاندی کرتے رہو، میرے ایک صحابی کا ایک لمحے کے لیے میرے پاس صرف کھڑے ہونا، تم اس کا مقابلہ بھی نہیں کر سکتے۔ حضرات ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ڈیوٹی لگا دی گئی اس کھجوروں کے خزانے پر کہ تم نے اس کی ڈیوٹی کرنی ہے، سیکیورٹی کرنی ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کو سوتے ہیں، صبح اٹھے تو ایسا محسوس ہوا کہ جیسے کچھ کھجوریں چوری ہو گئی، لیکن پتہ نہیں تھا۔ دوسرا دن ہوا، ذہن میں سوچا کہ آج تھوڑا غور کروں گا۔ اگلا دن ہوا، پھر نیند غالب آ گئی، سو گئے۔ صبح آنکھ کھلی، دیکھا پھر کھجوریں کچھ کم لگی۔ نبی علیہ السلام کا بھی چکر لگا۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں ابو ہریرہ سستی کا مظاہرہ کر رہے ہو، تمہارے ہوتے ہوئے یہاں سے کھجوریں چوری ہو رہی ہیں، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معاف کر دیجئے، آج سے احتیاط کروں گا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نے اپنے دل میں تہیہ کیا، ارادہ کیا کہ آج ساری رات بے شک مجھے جاگنا ہی پڑے، چور کو میں ضرور پکڑوں گا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں جاگتا رہا، رات کا کافی حصہ گزر جانے کے بعد کیا دیکھتا ہوں کہ ایک بوڑھا انسان، ہاں جی بوڑھے سے کچھ یاد آیا؟ جنت میں بھی بوڑھا ہی گیا تھا، نوح علیہ السلام کی قوم کے پاس بھی بوڑھا ہی گیا تھا، موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے پاس بھی بوڑھا بن کے شیطان گیا تھا، یہاں پہ بھی بوڑھے بن گیا ہے اور کھجوریں چوری کی ہیں۔ جانے لگا، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بازو پکڑ لیا، آج نہیں چھوڑوں گا، 2 دن پہلے بھی مجھے لگ رہا تھا اور مجھے یقین ہے کہ وہ کھجوریں چوری کرنے والا تو ہی ہے۔ اس نے اپنی مجبوری بیان کی، میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، میں اپنی طرف سے اللہ کی قسم بات نہیں کر رہا۔ نبی علیہ السلام کی روایت جو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرنے والے ہیں، وہ حدیث سنا رہا ہوں، توجہ کی ضرورت ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، کمزور ہوں، میں محنت مزدوری نہیں کر سکتا، مجبور ہوں، بے کس ہوں، لاچار ہوں، مجھے چھوڑ دو۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ ان پر رحم کرتے ہوئے ان کو چھوڑ دیتے اور یہ جاتے ہوئے وعدہ کر کے جاتا ہے کہ آئندہ نہیں کروں گا۔ اگلا دن ہوا، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں نبی علیہ السلام کے پاس گیا، جا کے میں نے ساری بات بتائی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں ابو ہریرہ ہوشیار رہنا، وہ آج پھر آئے گا۔ 3 دن تک یہی معاملہ چلا، 3 دن ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو مسلسل پکڑتے رہے۔ تیسرے دن جب پکڑا، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں تم مجبور نہیں ہے، تو مجبور نہیں ہے، آج میں تجھے پکڑوں گا، باندھوں گا، صبح نبی علیہ السلام کے پاس لے کے جاؤں گا، مسجد نبوی کے سکون کے ساتھ جا کے باندھوں گا اور تیرا فیصلہ نبی علیہ السلام کریں گے۔ کہتا ہے اے ابو ہریرہ پہلے میری بات سن لے، میری بات سن لے، اس کے بعد میری بات اگر تجھے فائدہ مند لگی تو ٹھیک ہے مجھے چھوڑ دینا، نہ فائدہ مند لگی پھر جو فیصلہ تو کرے گا مان لیں گے۔ پہلی بات یہ ہے کہ میں انسان نہیں ہوں، میں شیطان ہوں،
اور ہاں اگر تجھے خدشہ ہو، اگر تجھے ڈر ہو، اگر تم اس سے بچنا چاہتا ہو تو ایک کام کر لیا کر، ایک کام کر لیا کر، رب تیرے مال کی بھی حفاظت کر لے گا، تیری جان کی بھی حفاظت کر لے گا، تیرے جسم کی بھی حفاظت کر لے گا۔ وہ کام کیا ہے؟ سونے سے پہلے آیت الکرسی کو پڑھ لیا کر، رب شیطان سے تیری حفاظت کر لے گا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صبح آئے، آکے نبی علیہ السلام کو یہ ساری بات سنائی۔ نبی علیہ السلام حدیث میں آتا ہے کہ آپ مسکرائے یہاں تک کہ آپ کی داڑھی مبارک نظر آنا شروع ہو گئی۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا ہے تو گندا تھا پر جاتے جاتے بات اچھی کر گیا۔ اللہ احکم الحاکمین سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو شیطان کے جتنے بھی شر ہیں، ظاہری باطنی مشیدہ اعلانیہ جتنی بھی ہیں، اللہ ہم سب کو ان سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ ہمیں نیک سیرت بنائے، نیک صورت بنائے، زندہ رکھے دین اسلام پہ، موت حالت ایمان پہ، آخری وقت میں ہم سب کو کلمہ نصیب فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ حضرات مسجد کے حوالے سے الحمدللہ سب سے اوپر کی چار دیواری کے حوالے سے ہم اعلان بارہا کر چکے تھے۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اور آپ احباب کے تعاون سے وہ کام ہو چکا ہے۔ اللہ احکم الحاکمین جن جن احباب نے تعاون کیا ہے، اللہ ان کے تعاون کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے اور نجات کا سبب بنائے، نجات کا